اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تاریخ ہوگی۔ یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے۔ اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں مسیح ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخوں میں، بلکہ 3 کہہ دیجئے، جو انبیاء اور رسل آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے۔ یہی لوگ تھے جو جزیرہ نماء عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے۔ کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ 2 امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک امت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات۔ ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم وابستہ ہیں، ان کو ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے جو پہلی امت ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے، تو اب یہودیوں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم یہودیوں کے بارے میں کوئی اچھا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے، نرم گوشہ ممکن نہیں۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 1/12 حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے۔ 550 آیات۔ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین کتاب لکھی، اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعداد بھی دے دی۔ 555 آیات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی۔ تو اس سے اس کا اہمیت اندازہ کیجئے۔ وہ جو میں نے بارہا ایک شعر آپ کو سنایا ہے غالب کا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی